شیخ: بے شک ہم اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے مدعی ہیں، اور چونکہ امامت ظاہر ہو گئی لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ اس کی تبلیغ و نقابت خفیہ اور باطنی طریقوں سے کریں۔ انوار ازلی نے یہ قدیم ہی سے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک امامت ظاہر رہتی ہے نقابت و تبلیغ خفیہ ہوتی ہے، جب امامت مخفی و باطنی ہو جاتی ہے تو نقابت و تبلیغ علانیہ ہونے لگتی ہے۔ حسین: مگر اس کا سبب میری ناقص فہم سے بالا تر ہے۔ شیخ: بے شک بالا ہے، زور سے گور کے تیرے جاہلانہ شکوک اور زیادہ بالا کر جاتے ہیں۔ خدا کی طرف خیال لے جا کے دیکھ، وہ مخفی ہے اور اسی لیے اس کی توجہ کی تبلیغ علانیہ ہوتی ہے۔ حسین: یا وادی ایمن، نبوت تو ظاہر رہی اور اس کے ظہور کے زمانے میں برابر علانیہ تبلیغ ہوتی تھی۔ شیخ علی وجودی کے منہ میں کف بھر آیا اور سخت برہمی کے لہجے میں وہ چلائے: ابھی تک شیطان تیرے دل میں بیٹھا ہے، وہ تجھے پکار رہا ہے اور تو پھر عالم نور میں جانے کی آرزو رکھتا ہے۔ سن، اس نظام کا تعلق صرف امامت سے ہے۔ نبوت ہمیشہ ظاہر رہی اور ظہور کے زمانے میں علانیہ تبلیغ ہوتی رہی، مگر نبوت اور رسالت کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے؟ خدا کی طرف اور فردوس بری کی طرف، اور یہ دونوں چیزیں دنیا کی نظر سے مخفی ہیں۔ حسین ڈرتے ڈرتے: مگر امامت بھی تو انہی چیزوں کی طرف لاتی ہے۔ اب شیخ کو غصے نے آپے سے باہر کر دیا تھا۔ ایک دفعہ چمک کے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو عالم نور کی سیر کرنے پر بھی جاہل اور شکی ہے۔ عہد نبوت میں جنت اور وہ نور الانوار اس قدر نمایاں تھے جتنے کہ آپ عہد امامت میں ہیں۔ رسالت نے کبھی کسی مادی پیکر کو اس سرو شبستان میں نہیں بھیجا اور امامت برابر بھیج رہی ہے، جس کا یہ قطعی نتیجہ ہے کہ فردوس بری اور نور ازلی پہلے مخفی تھے، اب نمایاں ہیں، لہذا تبلیغ و نقابت کو خفیہ طور سے ہی اپنا عمل کرنا چاہیے۔ حسین: یا وادی ایمن، اب مجھے اطمینان ہو گیا، اور ضرور تھا کہ اپنے شکوک رفع کرتا، اس لیے کہ میں نے اس مذہب کی نسبت بہت سی بے سر و پا باتیں سنی تھی، اور سنا تھا کہ التمونت کے قلعے میں لوگ طرح طرح کے فریبوں سے اس مذہب کے پابند بنائے جاتے ہیں۔ شیخ: یہ دشمنوں اور جاہلوں کی افطرا پردازیاں ہیں، ایسے لوگ جن کو چشم بصیرت نہیں اور ان انوار ازلیہ کے سامنے خفاش سے زیادہ وقت نہیں۔ ان کے کہنے کا کیا اعتبار؟ اتنے مدارج طے کر کے تجھے یقین آ گیا ہوگا کہ ہم کس ملائے اعلیٰ پر ہیں اور کس آسانی سے سرو شبستان کی سیر کراتے ہیں، اور وہ کس طرح روز بروز تحت الثری کی طرف دھسے چلے جاتے ہیں۔ حسین: مجھے معلوم ہے۔ یہ کہہ کے حسین شیخ سے رخصت ہوا اور امام نصر بن احمد کی جان لینے کے لیے دمشق کی راہ لی۔ حسین اب ایسے کاموں کے لیے زیادہ جری تھا۔ پہلے موقع پر جو شبہات اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے اب نام کو بنا تھے۔ اس کو یقین تھا کہ جنت یقیناً ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا وہ معتقد ہے، اور ان کے اشارے پر برے بھلے کام کرنا ہی ذریعہ نجات ہے۔ باوجود اس کے کہ ایک جلیل القدر عالم کے قتل میں اس کے دل نے کسی قدر پس و پیش ضرور کیا، مگر شیخ اور زمرد کے خیال نے پھر اس کا دل آگے بڑھا دیا اور نہایت سنگ دلی کے ساتھ مرشد کے وحشیانہ حکم کی تعمیل کے لیے دمشق پہنچا اور امام نصر کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ اس سفر میں بھی وہ حیرت سے دیکھتا تھا کہ بعض لوگ راہ چلتے چلتے پہچان کے اس کے بغل گیر ہوتے اور یکجہتی اور اظہار کا ثبوت دیتے، جس سے اسے یہ بھی نظر آ جاتا تھا کہ اس کے ہم عقیدہ و ہم خیال کس کثرت سے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خوش نصیبی یا دل کی بے صبری سے ایک ہی مہینے بھر میں اسے اپنی غرض حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک پچھلی رات کو جبکہ امام نصر ایک پڑوس کی مسجد میں اور سب سے چھپانے کے لیے اندھیرے میں تنہا کھڑے نماز تہجد ادا کر رہے تھے، حسین کا خنجر ان کے دل میں اتر گیا۔ حسین نے ایک ہاتھ سے ان کا منہ بند کر لیا تھا
اور قتل کر کے گراتے ہی سینے پر چڑھ بیٹھا اور انہیں نیچے دبا کے بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا نہ ان کی آواز نکلنے پائی اور نہ وہ تڑپنے پائے۔ جب لاش ٹھنڈی ہو گئی تو وہ پچھلی رات کے سناٹے ہی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا اور راستے میں ایک نہر کے کنارے بیٹھ کے اپنے کپڑے دھو کے حلب کو روانہ ہوا۔ شیخ علی وجودی نے اس کی کارگزاری کی داد دی اور پیٹھ ٹھوک کے کہا، حسین تو مراحل یقین کو بہت جلدی طے کر رہا ہے، اپنے اغراض میں کامیاب ہو۔ حسین یا وادی ایمن، مجھے ایک امر پر بڑی حیرت ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اور جس جگہ جاتا ہوں میرے ہم خیال اور ہم عقیدہ صورت دیکھتے ہی مجھے پہچان لیتے ہیں اور میں ان کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ سنتے ہی شیخ نے ایک صندوق سے ایک آئینہ نکالا اور اسے دکھا کے کہا، اپنی صورت دیکھ، تجھے اپنے چہرے پر کوئی چیز نظر آتی ہے؟ حسین، ہاں، پیشانی پر ایک داغ ہے، مگر معلوم نہیں کہ کیسا داغ ہے، شاید بچپن میں کبھی گر پڑا ہوں۔ شیخ مسکرا کے، نہیں، یہ حور کے بوسے کا نشان ہے، یہی ایک مہر ہے جو ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ انسان اپنے قبض عنصری کے ساتھ ہی دوسے بری کی سیر کر آیا ہے۔ حسین، تو جن لوگوں نے مجھے پہچانا غالباً ان کی پیشانیوں پر بھی حور کے بوسے کا نشان موجود ہوگا۔ شیخ، بے شک ہوگا، اور حسین دیکھ، میری پیشانی پر بھی موجود ہے۔ حسین، شیخ کی پیشانی پر بھی وہی اپنا داغ دیکھ کے، بے شک یہ مدارج یقین طے کرنے کا تمغہ ہے۔ شیخ، حسین، یہ بہت بڑی چیز ہے، مرنے کے بعد سب مومنین جنت میں جائیں گے، مگر جو لوگ دنیاوی زندگی ہی میں اس مرکز نور کی سیر کر چکے ہیں، ان کا یہ فخر ہے وہاں بھی یہ موجود رہے گا۔ یہ داغ وہاں پیشانیوں پر نور کی طرح چمکے گا اور عام ناجیوں میں ہم لوگوں کو ممتاز ثابت کرے گا۔ حسین، مگر مجھے یہ داغ دنیا ہی میں عزیز ہے، کاش میرے لب میری پیشانی تک پہنچ سکتے کہ میں اس داغ کو بوسہ دے کر اپنے دل کو تسلی کرتا۔ میری پیشانی پر سوائے زمرد کے اور کسی کے بوسے کا نشان نہیں ہو سکتا، اگر میرے بوسے لیے ہیں تو صرف اسی کے لبے لالین نے، مگر افسوس، جس طرح زمرد میرے دل میں ہے اور ہاتھ نہیں آ سکتی، اسی طرح اس کے بوسے کا نشان ہر وقت میرے پاس ہے اور مجال نہیں کہ اپنے مشتاق ہونٹوں کو وہاں تک پہنچا سکوں۔ شیخ، اب ان شاعرانہ خیالات کو دور کرو اور امام قائم قیامت کی قدم بوسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین، لبیک، مگر یا وادی ایمن، اتنا اور بتا دیجئے کہ ان کو امام قیامت کیوں کہتے ہیں؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔